بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کچھ ہی بڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دفعہ اس خواب کو دیکھا۔ انبیاء کرام کا خواب عام انسان کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک وحی ہوتا ہے۔ یہ خواب ایک اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے بھی دیا جا سکتا تھا۔ یہ خواب دکھانے میں بھی کوئی حکمت تھی۔ خواب کے ذریعے دیے گئے حکم میں انسان اس حکم کو نہ ماننے کے مختلف بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور خواب میں جو دیکھا اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بیٹا جس کو انہوں نے بڑے ارمانوں سے مانگا تھا، جس کی زندگی کے لیے دعائیں کی تھی، وہ بیٹا جو اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، وہ باپ کا بازو بننے ہی والا تھا کہ اس کے قربان ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اسے قربان کرنے کو لے کر چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو لے جاتا دیکھ کر شیطان نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا اور وہ سیدھا بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اپنے کسی کام سے لے کر گئے ہوں گے۔ شیطان نے کہا، اے بی بی ہاجرہ، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس واسطے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دینا چاہتے ہیں، اس نیت سے وہ اس کو یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ وہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ تو اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام بولی کہ بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے کی غرض سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام بولی کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کے اوپر فوراً ہی عمل کرنا چاہیے۔ شیطان نے بی بی ہاجرہ کا یہ جواب سن کر سمجھ لیا کہ یہاں اس کا وار نہیں چلے گا، وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ وہ وہاں سے ناکام ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس خیال سے کہ یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کام سے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں کسی کام سے نہیں بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بھلا میرے والد صاحب مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس لیے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر وہ تمہیں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، اس کام میں میرے والد صاحب کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان نے یہ جواب سن کر سمجھ گیا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آنے والے، اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہتے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے
ख्वाब में अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मिला है। मैं अपने बेटे को ज़बह करूँगा। शैतान ने हिम्मत न हारी और मुसलसल 3 बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहका कर इस मुक़द्दस फरीज़े से रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कनकरियाँ मार कर भगा दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे अब्बा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की सादतमंदी पर खुश हो गए और दोनों बाप बेटे इस फरीज़े की अदायगी को अपने मकाम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अपने बाप से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बाबा, मुझे अच्छी तरह से बांध दे। मेरे ज़्यादा तड़पने से आपके कपड़े खून आलूदा हो जाएंगे। मुझे इस तरह बांधे कि मैं ज़्यादा तड़प ना सकूं। आपके कपड़ों पर मेरे खून के छींटे पड़ने से मेरा सवाब कम हो जाएगा। मेरा खून देखकर मेरी माँ को भी ज़्यादा गम होगा। अपनी इस छुरी को भी तेज़ कर लें ताकि मेरे हलक पर जल्दी से चल जाए और मेरा दम निकल जाए। और हाँ, जब मेरी माँ के पास जाएं तो मेरा उन्हें सलाम ज़रूर कह देना। मेरी कमीज़ देखकर मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाए तो ये ज़रूर मेरी कमीज़ साथ ले जाना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इकलौते बेटे थे। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजर सकती है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम ले रखा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटे, ये अल्लाह का हुक्म है, इसको पूरा करने को तुम मेरे अच्छे मददगार साबित हो रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बूसा दिया और नम आंखों से उसकी तरफ देखते रहे। फिर अपने बेटे को अच्छी तरह से बांध कर लेटा दिया और फिर बेटे के गले पर पूरी कुव्वत और ताकत से छुरी चला दी। छुरी ने अपना काम कर दिखाया और एक दिल फरेब और खुशकुन आवाज़ आई कि बेशक तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ए इब्राहीम, अब अपने हाथों को रोक ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत दुम्बा लिए खड़े हैं। उस दुम्बे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फदिया में ज़बह कर दिया गया था। इस कुर्बानी से ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों उनके बेटे को ज़बह कराना नहीं चाहता था, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकाबले में किसी दुनियावी चीज़ को अजीज़ नहीं रखते थे और अल्लाह ताला ने इसे बहुत बड़ी कुर्बानी कहा। इस कुर्बानी का मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी जारी कर दी कि इस दिन की नीयत से तमाम अहले ईमान दुनिया भर में जानवरों को कुर्बान करके इस वफादारी और जानिसारी की अजीम व आलीशान वाक़ई की याद को ताज़ा करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो अच्छी लगी होगी।